اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم عاد اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم تبارک الذی بیدہ ملک وہو علی کل شیء قدیر. درود پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. میں عید زہرا کی مبارکباد امام الزمان علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد وآلہ، مرجع اکرام کو، رہبر انقلاب کو اور تمام مومنین مومنات کو دیتا ہوں. آج بڑا خوشی کا دن ہے کہ ہمارے امام کی امامت کی شروعات ہے. اور دوسری بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج سورہ ملک کی شروعات ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ خدا نے شرف دیا آج علی سینٹر میں کہ دونوں چیزوں کی شروعات ہے. مطلب آج امام زمان کی امامت اور سورہ ملک کی تفسیر کی شروعات. سورہ ملک کے بارے میں رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ سورہ ملک جو پڑھ کے سوئے گا رات میں تو اس کی رات حفظ و امان میں رہے گی. اس سے بڑھ کر ایک حدیث ہے رسول اکرم کی دو پڑھی. ایک میں تو یہ کہا کہ جو رات اور دن سورہ ملک کی تلاوت کرے، اور ایک جگہ یہ کہا گیا کہ جو سورہ ملک کو حفظ کر لے اس کا شرف عجیب شرف ہے. وہ شرف ہر آدمی اس کا لالچ کرتا ہے. اس شرف کا وہ شرف یہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے حفظ کر لیا یا رات دن کا آپ کا ساتھی ہو گیا وہ سورہ ملک، تو سورہ ملک قبر میں آپ کے ساتھ آئے گا. اور ایک جگہ تو میں نے پڑھا ہے کافی میں، جب وہ آ جائے گا تو منکر نکیر کو قبر میں گھسنے نہیں دے گا. یہ پڑھا ہے میں نے کافی میں. اور قبر میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گا، ایک شکل بنا کے بیٹھ جائے گا سورہ ملک. وہ کسی عذاب کو آنے نہیں دے گا، کسی عذاب کو نہیں آنے دے گا. اور برزخ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ بیٹھا رہے گا. عذاب آیا روک دے گا. ہر ایک کا لالچ ہے. اس لیے یہ شرف ہم نے حاصل کرا کہ سورہ ملک کی ساری آیتیں پڑھی جائیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان پڑھے، مومن پڑھے، اور ہر ایک کے لیے دعا ہے دل سے کہ سب حفظ کریں. سورہ ملک کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، کچھ خیال ہیں. جب سورہ ملک ختم ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ ملک کا اتنا درجہ ہے کیوں، سمجھ میں آ جائے گا. جب سورہ ملک اپن ختم کریں گے تو آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے گی کہ سورہ ملک کی آئیڈیالوجی کیا ہے. پوری آئیڈیالوجی ہے سورہ ملک میں، وہی قرآنی آئیڈیالوجی ہے. سورہ ملک جب اپن ختم کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ملک صرف خدا کا ہے، بادشاہ صرف خدا کی ہے اور کسی کی بادشاہت نہیں ہے. اب آپ سوچیں، ابھی ہم ایک تدفین میں گئے تھے، سب توجہ دیں اس بات. تدفین میں گئے تھے، قبر کھودی جا رہی تھی اور ان کی مرحوم کی باڈی کو دفنایا جا رہا تھا. اس وقت بلڈوزر آنے والے تھے اور مٹی ڈلنے والی تھی. اس وقت میں نے دیکھا کہ مومن سورہ ملک جلدی جلدی پڑھ رہا ہے. میں نے بڑا غور سے دیکھا اس مومن کو کہ یہ جلدی جلدی سورہ ملک کیوں پڑھ رہا ہے اس وقت. پھر میں نے غور کرا کہ یہ جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ان کا عذاب ہٹ جائے. تو میں نے یہ سوچا، توجہ دیں، بڑی دل دکھانے والی بات ہے، کیونکہ وہ آج جب سورہ ملک پڑھے جائے گی تو ان کو سمجھ میں آئے گی. اب تو ان کے پردے ہٹ گئے ہیں، آج جو پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. کاش کہ وہ زندگی میں سمجھ لیتے.
کاش کہ وہ اس کو زندگی میں سمجھ لیتے تو کتنی بڑی بات ہو جاتی. ہمارا ہدف یہ ہے کہ زندگی میں سورہ ملک سمجھ جائیں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ زندگی میں سورہ ملک سمجھ جائیں اور سورہ ملک کی آئیڈیالوجی کو نافذ کر دیں. آج کل سورہ ملک کی جو آئیڈیالوجی ہے کئی جگہ آبسولیٹ آئیڈیالوجی ہو گئی ہے. وہ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میں آپ کو, ابھی آپ ترجمہ سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. آبسولیٹ کس سینس میں؟ اب میں آپ سمجھ گئے, میں نے اشارہ کر دیا, بات ختم کر درود پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب شروع کرتا, تبارک الذی بیدہ ملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ذات بابرکت جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے, اور وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ اللہ بتا رہا وہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تبارک الذی بیدہ ملک, خود کی تعریف کریے خدا. وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے. یہ آئیڈیالوجی سمجھ میں آیا تو بات ہی ختم ہو جائے گی, جھگڑے ختم ہو جائیں گے نا. یہ سارے جھگڑے جو اٹھے ہیں کمیونٹی میں ختم ہو جائیں گے. یہ اگر آئیڈیالوجی سمجھ میں آ گئی تو قرآن بھی سنیں گے, قرآن دل پہ بھی اترے گا. یہ آئیڈیالوجی میں اتر تو آئے, اس آئیڈیالوجی میں اتر تو آئے, اس کو ایک دل سے ایکسپٹ تو کریں کہ قبر میں خدا ہے. تبارک الذی بیدہ ملک, کسی کی بادشاہت نہیں ہے. کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو جانتا ہے. قرآن میں آیا جو پتا نہیں گرتا جو تو نہیں جانتا. کسی کے اس کی اجازت کے بغیر روح قبض نہیں ہوتی, اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایمان نہیں لاتا. یہ اس کی بادشاہت ہے. اس کی بادشاہت ظاہری دنیا میں بھی ہے, باطنی دنیا میں بھی ہے. چاروں طرف اس کی بادشاہت ہے. جب وہ مرحوم دفن ہوتے ہیں تو وہ بادشاہت خدا کی دکھنا شروع ہو جاتی ہے. مرحوم کی بات کر رہا ہوں, تدفین کو دھیان میں رکھیں, خدا کی بادشاہت دکھنا شروع ہو جاتی ہے. تب سورہ ملک زیادہ سمجھ میں آتا ہے. تب سورہ ملک زیادہ سمجھ میں آتا ہے جب بادشاہت دکھنا شروع ہو جاتی ہے خدا بندے کی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہی ہے جس نے کہ موت اور زندگی کو خلق کرا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں عمل کے حساب سے کون بہتر ہے, اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے. پہلے موت کہا پھر حیات کہا. موت پہلے کیوں کہا؟ کیونکہ موت ہی مومن کے لیے برکت ہے, موت ہی مومن کی گفٹ ہے. گفٹ مومن کے لیے موت ہے. موت مطلب انتقال, موت مطلب انتقال. ایک مومن تو انتظار کرتا ہے کہ وہ موت کا فرشتہ آئے کب, تاکہ جو باتیں جنت کی جو وعدے تھے وہ مجھے دکھیں. پروردگار کا جو میں دیدار کرتا تھا وہ دیدار ظاہر ہو جائے, جو پردے تھے وہ اڑ جائیں. یہ جو موت کو پہلے اس لیے کہا گیا کہ موت سے ہی تو زندگی شروع ہوتی ہے. یہ جو 50 سالہ زندگی 60 سال زندگی ختم ہو کے, یہ مشکلات کی زندگی ختم ہو کے, یہ جو گندے کپڑے ہیں جب یہ ہٹ جاؤ نئے کپڑے پہنے مومن, یہی تو شروعات ہے. اس لیے موت کا ذکر پہلے, تاکہ آزمائیں کہ تم میں عمل کے حساب سے کون بہتر ہے. وہ هو العزیز الغفور. پہلے عزیز کہہ دیا تو دل پھٹ گئے لوگوں کے, پھر کہا غفور بھی کہہ دیا. پہلے عزیز کہہ دیا تاکہ سمجھ جاؤ گناہ نہ کرو, پھر ایک لیپ بھی لگا دیا وہ, اور غفور بھی ہے, وہ درود پڑھ رہا ہے. الذی خلق سبع السماوات طباقا, جس نے تمہارے اوپر طرح 7 آسمان بنائے. چلیں آپ دیکھیں نورات دیتے ہوئے چلے جائیں آپ. ایک وہ جو مرحوم ہے کھڑا ہوا ہے اس کو 7 آسمان ہم سے اچھے دکھیں گے. الذی سبع السماوات طباقا, ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنا ہے. الذی
دیکھیے یہ ہے ملک، خدا کا ملک، کہ اس کے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک ہیں. تفسیر میں ہے کہ جو سب سے نچلا آسمان ہے، جس کی یہ وسعت آج تک سمجھ میں ہی نہیں آئی کسی کو. ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں اس آسمان کی وسعت تھوڑی سی بیان کی ہے کہ جو جتنے آج 7 بلین لوگ ہیں نا دنیا میں، 1:1.3 ٹریلین اسٹار کا ریشو ہے ایک فرد سے. ایک فرد یہاں موجود ہے، اس کے مقابلے میں ابھی جو ظاہر ہوئے تارے 1.3 ٹریلینز. ابھی جو ظاہر ہوئے صرف جو ابھی جو چھوٹی موٹی جو آنکھ ہے ہبل کی، جو کمزور آنکھ ہے، ایک اندھی آنکھ ہے جو ایک انسان کی، وہ بھی تو اندھی آنکھ ہے نا، کیا اوقات ہے ہبل کی، لیکن پہلے سے بہتر ہے. اس نے کہہ دیا کتنے ہیں، ابھی تو دکھ رہے ہیں. یہ سب سے نچلا اسلام آسمان ہے. اب دیکھیں آپ ملک، تبارک الذی بیدہ ملک، یہ ملک ہے. اس کے بعد تفسیر میں کہ جو 7 آسمان جو یہ ہے، اس کے سب سے نچلا آسمان جو سٹارز کا ہے، اس کے اوپر کے آسمان کون سے ہیں؟ تفسیر میں اس کے اوپر کے آسمان نان میٹیریل آسمان ہے. امام خمینی نے اس کا ذکر کرا کہ نان میٹیریل آسمان، جو نان میٹیریل ورلڈ ہے، اللہ کا کوئی حد ہی نہیں ہے. جب ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز کراس کریں گے تو نچلا آسمان ختم ہوگا، پھر نان میٹیریل آسمان شروع ہو جائیں گے. ہاں، میٹا فزیکل ورلڈ شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. تبارک الذی بیدہ ملک، اور جہاں جائے گا مرحوم خدا دیکھے گا اس کو. یہ خدا کی سلطنت ہے، یہ خدا کی سلطنت ہے، یہ خدا کی سلطنت ہے. وہ خدا جس کا ذکر ممبر سے بہت کم ہو گیا ہے. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس کے کلام کو ختم کر دیا ممبر سے، قرآن کا ذکر ختم ہو گیا، وہ خدا مرحوم کو دکھے گا، وہ قرآن کی شکل دکھے گی. ایک درود پڑھ دیں. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن تفاوت. اے دیکھنے والے، کیا تجھے رحمان کی خلقت میں کوئی نقص دکھتا ہے؟ کچھ نقص دکھتا ہے؟ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. فرجعی بسلو هل ترى من فطور. پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کچھ آسمان میں شگاف دکھتا ہے؟ اللہ اکبر. پہلے تو کہا کہ تجھے کوئی نقص دکھا کیا؟ پہلے پوچھا نقص دکھا کیا کچھ؟ یہ ہم سے پوچھ رہا کیا؟ یہ اللہ کے ہم سے پوچھ رہا کیا؟ دیکھیے یہ فرق ہے 1400 سال پرانے مومن میں اور آج کے مومن میں. اس لیے آج کے مومن کی پرسش زیادہ ہے. آج کے مومن کی پرسش زیادہ ہے، اس کی پٹائی زیادہ ہے. کیوں ہے پٹائی زیادہ؟ کیوں پٹائی زیادہ ہے اس کی؟ سب سن رہے ہیں کیوں پٹائی زیادہ ہے؟ درجہ بھی زیادہ ہے، پٹائی بھی زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ 1400 سال والا جو بدو عرب تھا اس نے تو آنکھ سے کیوں دیکھا تھا اس آسمان کو؟ کچھ شگاف نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے نا؟ آج کا جو 1400 سال بعد کا مسلمان ہے ماڈرن سو کال، اس نے تو ہبل سے دیکھ لیا. اب تو ٹریلینز آف گیلیکسی ظاہر ہو گئی. آپ کہہ رہا ہے وہ کوئی شگاف نہیں ہے، آپ کہہ رہا ہے کوئی شگاف نہیں ہے. ایک بدو نے دیکھا وہ لگتا. آج کے مسلمان نے سائنس میگزین پڑھ کے کہا کہ نہیں ہبل نے دیکھ لیا، ٹریلینز آف گیلیکسی کہیں شگاف نہیں ہے، کہیں ہول ہی نہیں ہے، کہیں ختم ہی نہیں ہوتا ہے، نہ کہیں نقص ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے تبارک الذی بیدہ ملک سورہ ملک نہیں پڑھی، پھر اتنا دیکھنے کے بعد تو کتنی پرسش ہے. درود پڑھ دیں آپ. سمر جری بسرو کرت عین ینقلب الیک البصر خاشعا وہو حسیر. پھر دوبارہ آنکھ اڑا کر دیکھ، ہر بار آنکھ تھک کے تیری طرف لوٹ آئے گی. آپ سمجھ میں آ رہا ہے سورہ ملک کیا زبردست سورہ ہے،
کیا آیتیں چل رہی ہیں. ارے مومن کو اسی میں لطف آتا ہے, ستارے بازی میں لطف نہیں آتا اس کو, یہ علی والے وہ نہیں ہوتے, اس میں لطف آتا ہے. جبکہ مالک کی شان ظاہر ہوتی ہے تو مولا جیسے خوش ہوتے تھے اس طرح سے مومنین بھی خوش ہوتے. یہ ہے سیدھا راستہ. پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ, ہر بار تیری آنکھ تھک کے واپس لوٹ آئے گی. وہ آیت جب سمجھ میں تھوڑی آئی تھی, جب تو بدو آنکھ تھی تھک جاتی تھی. آج کی آنکھ سے اللہ کہہ رہا ہے, اور آج کی آنکھ سے نہیں کہہ رہا ہے, قرآن قیامت تک. جب انسان پروگریس کرے گا, ہو جائے 1 ملین سال بعد بھی, ہو سکتا ہے قیامت 1 ملین سال بعد آئے, ہو سکتا ہے 1 ملین ٹائم ترقی ہو جائے سائنس کی, ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے اور ظاہر ہو جائے. ہر بار کے لیے آیت ہے, قیامت تک کے لیے آیت ہے. ان کی اور پوچھ ہے, اس کے بعد جھٹلائیں تو اور پوچھ ان کی. ہو سکتا ہے ان کی پڑھائی زیادہ ہو, کہ اتنا دیکھنے کے بعد بھی نہیں ہوا تھا کیا. ایک درود پڑھ دیں. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اب بات آگے, اللہ ملک آگے دکھا رہا ہے, وہ ملک آگے دکھا رہا ہے, اپنا ملک ظاہر کر رہا ہے. جو اس زمانے میں کم دکھ رہا تھا اب زیادہ دکھ رہا ہے. اب یہ سوچ لیں محروم وہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ ان پہ پڑھا جا رہا ہے, تو وہ دکھ رہا ہے محروم کو کہ ہم نے سب سے نچلے آسمان کو ستاروں سے زینت دی ہے, اور اس کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا ہے, اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سب سے نچلا آسمان جو ہے اللہ نے کہا جو حقیر ترین ہے, اس میں تم یہ گیلیکسیز دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. اور کہا کہ میں نے اب سائنس کتنی پیچھے, اکڑتا ہے انسان, سائنس کتنی پیچھے, اس کو سائنس کو آج تک شیطانی نہیں دکھے ہیں. اس سائنس نے بھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. کچھ تھوڑے ٹمٹماٹے تارے دیکھے, باقی کچھ دکھتا نہیں. قرآن دکھاتا ہے ہر چیز, وہ مرحوم کو بھی دکھ رہی ہے. قرآن دکھا رہا ہے یا مرحوم کو دکھ رہی ہے؟ کاش ہم کو دکھنا شروع ہو جائے. اسی کو تو پردے ہٹنا بولتے ہیں. کاش ہم کو دکھنا شروع ہو جائے تو سورہ ملک اپنے آپ حفظ ہونا شروع ہو جائے گی. اپنے اس مقام پہ پہنچو گے تو خدا خود سورہ ملک پکڑ کے سکھائے گا کہ تو اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سیکھ لے, تاکہ میری ملکیت ظاہر ہو جائے. درود پڑھ دے. اب آپ سوچیں کہ شیطان جنات جب جاتے ہیں آسمان کی طرف تو میزائل جاتے ہیں ان کی طرف. اللہ اکبر. اپنی پہنچ تو تھوڑی سی پہنچ ہے, ہم تو تھوڑا سا اڑاتے ہیں راکٹ, کہتے ہم نے راکٹ اڑا دیا. اللہ کہتا ہے وہ تو کہاں تک جاتے ہیں, اوپر تک جاتے ہیں. تو تمہاری حیثیت دیکھو, تم زیادہ جیتے 60 سال ہو, ان کو دیکھو جنات کو کتنا جیتے ہیں, کیا ان کی وسعت ہے. ابھی تو تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. تم کو تو انسان کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے اندر یہ پردے اڑ جائیں قرآن کے ذریعے, خدا کا ملک ظاہر ہو جائے. اگر یہ ملک ظاہر ہو گیا, اب آپ سوچ لیں تفسیر کو لے لیں, اگر یہ ملک ظاہر ہو گیا تو انسان کے دل پہ اللہ کی حکومت اور اللہ کا ملک ظاہر ہو جائے گا. جس کے دل پہ ملک ظاہر ہو جائے گا کیا گناہ کرے گا؟ اس کو کہتے ہیں سورہ ملک آپ کے ساتھ ہونا برزخ میں. سورہ ملک آپ کو در حقیقت اتنا پاک کرے گا, اگر نازل ہو گیا تو واقعی آپ کو آپ کے پردے ابھی اٹھا دے گا برزخ کے, ابھی اٹھا دے گا برزخ کے پردے, اور آپ کو اس راستے پہ لے کے چلے گا جو چلنے کی کا حق ہے قرآن کے ذریعے. تو اگر ایسا تو ضرور انشاءاللہ عذاب نہ آئے گا. درود پڑھ دیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اب اللہ نے آگے بات شروع کری. ابھی تو بتایا آسمان دکھایا, وہ محروم سن رہے ہیں. اب آسمان دکھایا اللہ نے, پھر کیا کہا اللہ نے؟ ابھی محروم آسمان دیکھ رہے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کیا اہل البیت کی سنت کیا تھی؟ جب وہ جنت کی آیتیں پڑھتے تھے تو خوش ہوتے تھے, جب دوزخ کی آیتیں پڑھتے تھے ان کے چہروں پیلے ہو جاتے تھے. اللہ کا جلال دکھتا تھا. اللہ نے کیا کہا؟ ابھی تو محروم یہ دیکھ رہے تھے, اب محروم کو کیا جب پڑھا شروع کرا تو کہا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جن لوگوں نے کفر کرا خدا سے ان کے لیے عذاب جہنم ہے, اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. محروم روئیں گے سن کے,
مرحوم روئیں گے سن کے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب وہ اس میں اچھال کے پھینکے جائیں گے, جب القی اچھال کے پھینکنا, جب وہ اس میں اچھال کے پھینکے جائیں گے تو وہ چیخ مار رہی ہوگی اور وہ مارے جوش کے پھٹے گی, پھٹ پڑے گی. اچھال کے پھینکنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو, تھوڑا سمجھ میں آئے گا. گرانڈ کینین جائے آپ, گرانڈ کینین میں نیچے آگ نہیں جل رہی ہے ابھی, صرف آپ کو اچھال کے پھینک دیں گرانڈ کینین میں, اچھال کے گرانڈ کینین پھینک دیں آپ کو. تو گرانڈ کینین بنائی اللہ نے. اور یہ حالت کیا ہے اللہ کی, ملک, یہ ملک ہے. یہی قرآن پڑھنا چاہیے ممبر پہ, کیوں نہیں پڑھتے؟ امام کا یہی تو غم ہے, قرآن نہیں پڑھا گیا. یہ ادھر زہرا ہے آج, قرآن ہو, سورہ ملک پڑھو بھائی. امام کو سورہ ملک پسند ہے نا, پڑھو. تو کیا ہوگا؟ چیخ مار رہی ہوگی, وہ بلاسٹ کر رہی ہوگی دوزخ, بلاسٹنگ دوزخ. سوچیں آپ کتنے بلاسٹ, نیوکلیر بلاسٹ ہوں گے, نیوکلیر بلاسٹ آج کے حساب سے. اب پتہ نہیں آگے اور کیا سوچیں, آج کے حساب سے آج کے حساب سے ہم سوچیں نیوکلیر بلاسٹ, پتہ نہیں آگے کیا سائنس بتا دے. آج کے حساب سے تو عقل میں ہی بات آتی نیوکلیر بلاسٹ چلتے. تکادو تمیز من الغیظ, تکادو تمیز من الغیظ, گویا کہ مارے جوش کے پھٹ پڑے گی. اللہ نے آگے اور سمجھایا, ملک, اس نے اپنا ملک ظاہر کر دیا کہ وہ ایسا لگے گا جو اسے پھینکے جائیں گے, پھٹ جائے گی. اتنے غصے میں یہ پوری جہنم پھٹ جائے گی. تکادو تمیز من الغیظ کا مطلب یہی ہے کہ غصے میں پھٹ جائے گی, اس میں پھینکے جائیں گے لوگ اچھال اچھال کے. روز کے محاسبے کے لیے 4 آیتیں کافی. اذا القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. جب جماعتیں اچھال اچھال کے پھینکی جائیں گی تو جہنم کے خزانے والے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ قالوا بلا وقد کذبنا وقلنا ما نزلنا من شیء. وہ کہیں گے ضرور آیا تھا. قالوا بلا, یس بالکل آیا تھا. تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور کہا ما نزلنا من شیء, اللہ نے کچھ نہیں بھیجا. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم تو بے شک بڑی گمراہی میں ہو. یہ جواب دیں گے وہ لوگ, کیونکہ وہ خود دروغہ خود دیکھ کے کہیں گے یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ, مطلب ایک ہولناک منظر ہوگا. تو پوچھیں گے کیا کوئی آیا نہیں تھا کیا؟ ایک ہی سوال پوچھیں گے, قرآن میں ہمیشہ ایک ہی سوال پوچھا جائے گا, کیا آیا نہیں تھا کیا؟ تو ہاں آیا تھا. تو کیا کہا تھا؟ ہم نے ان کو جھٹلا دیا, کہا کچھ کوئی بھیجا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں بھیجا. آپ سوچیں عزیزان گرامی, یہ انسان, حضرت انسان جو کہ اس کو کہ ایک حد تک اشرف مخلوقات ہی بنایا ہے, اگر وہ قرآن پہ چلے تو, ورنہ تو جانور سے بدتر ہے. آپ سوچیں مولا علی کا خطبہ اس بارے میں کہ انسانوں کی حالت اس طریقے کی جو کہ جو
مطلب ہری ہری گھاس جانور چڑھ رہے ہیں، ان کو معلوم ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اسی طریقے کے انسان اس دن سب سے مزریبل کنڈیشن میں ہوگا. کون رہے گا؟ جن اور انسان، تو ہی مزریبل کنڈیشن میں رہیں گے. باقی سب تو کھڑے ہو تماشا دیکھیں گے. مطلب فرشتے، زمین، آسمان سب کھڑے ہو تماشا دیکھیں گے. مصیبت میں کون رہے گا؟ حضرت انسان اور حضرت جن بس. اور سامنے قرآن رہے گا. اور کون رہے گا؟ نذیر، ڈرانے والا. دو کھڑے رہیں گے، ایک قرآن اور ایک ڈرانے والا. فرشتے بولیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہ آیا؟ رسول اکرم کے بارے میں پوچھیں گے. اور کون نذیر ہے؟ ملا متقیان. اور کون نذیر ہے؟ امام زمان، جن کی آج سے سلطنت شروع ہے. سب کو مشہور حدیث معلوم ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہل ہو گیا جس نے نذیر کو جھٹلایا. آج کے نذیر کو جھٹلایا جس نے امام زمان کی سلطنت کو جھٹلایا وہ جاہل ہے. اس سے بھی پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس تمہارے وقت کا امام نہ آیا تھا کیا؟ قالوا بلا فکذبنا، ہم نے ہمارے امام کو جھٹلایا. ما نزل اللہ من شیء، امام کچھ نہیں ہوتے. یہ سب شیعوں کی باتیں. امام کچھ نہیں ہوتے، شیعوں کی باتیں. اب آگے سنا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمِعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمِعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. ارے کیا آیت ہے، اس کا ترجمہ پہلے سننا. وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے اور سمجھتے، عقل رکھتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم یہ دوستیوں میں نہ ہوتے. آج کی مصیبت کیا ہے مومنین معلوم؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمِعُ، ہو رہا ہے. یہ سنا نا آپ نے؟ آیت سنی نا؟ کیا آیت ہے؟ کاش کہ ہم سنتے. کیا سنتے؟ ارے قرآن سنتے. کیا سنتے؟ قرآن سنتے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمِعُ، آیتیں سنتے. لاجک سمجھتے دین کی کہ ملک کیا ہے. قرآن سننے کو پسند نہیں. زیادہ قرآن پڑھ کے بھی آپ نے قرآن بہت پڑھ دیا ہے. آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ انانی ہے بھی. بڑے بڑے لوگ کہہ چکے ہم کو، آپ کو ممبر سے اسپیچ دینا نہیں آتی، آپ قرآن بہت پڑھتے. یوں قیامت دن معلوم پڑے گا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمِعُ، سنے ہوتے قرآن اور سمجھتے قرآن میں، فکر کرتے تو کیا ہوتا؟ ناقلو کرتے تو کیا ہوتا؟ ناقلو کرتے تو سمجھ میں آتا تبارک الذی بیدہ ملک. فرقے نہیں ہو جاتے، فرقے نہیں ہو جاتے. ناقلو کرتے سمجھتے آیتوں تو ملک سمجھ میں آتا خدا کا. زبان سے خدا کا ذکر جاری ہو جاتا، دل پہ خدا کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. ناقل ہو گئے تو عقل آ گئی. جب سنے ہی نہیں قرآن تو کیا ناقل ہوگا؟ 11 امام کی حدیث ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حدیث ہے 11 امام کی؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں عبادت کے لیے. عابد کون ہے پھر؟ عابد کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات ہے کہ خدا کے بارے میں غور کرنا. خدا کے بارے میں آپ کیسے غور کریں گے؟ صرف جھاڑ پہاڑ دے کے غور کریں گے آپ یہ سمجھتے ہیں خدا کے بارے میں غور کرنا ہے کہ جھاڑ پہاڑ دیکھنا ہے؟ کہ جھاڑ پہاڑ آپ سے بات کرتے ہیں کیا؟ کوئی بات کرے گا تو آپ غور کریں گے نا. بھائی میں آپ کے بارے میں غور کروں گا جب آپ میرے سے بات کریں گے نا. آپ خدا کے بارے میں کیسے غور کریں گے؟ جب خدا کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو پھر غور کریں گے. آپ پڑھے ہی نہیں رہے، خدا کو اس سے دیکھ رہے ہو تو کیا بات ہوئی ہے؟ آپ اندھیرے بغیر قرآن کے آپ اس آسمان اور زمین کے بیچ میں اندھیرے گھوم پہ بیٹھے ہیں. آپ کان کھول کے سن لیں، آپ خوب اندھیرے میں بیٹھے ہیں جب تک کہ رب جلیل سے آپ کی بات نہیں ہوگی. گمراہ ہیں آپ. خدا سے بغیر میں غور کرنا در حقیقت قرآن کو سننا ہے اور اہل بیت کے اقوال جو کہ قرآن کو گائیڈ کریں. یہی گائیڈنس کو کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ ملک. تو تب جا کے ملک ظاہر. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. تو وہ اس دن اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے. تو دوزیوں کے لیے خدا کی رحمت سے دوری ہے.
یہ آیت ختم کر دیا آج میں نے. تو اس دن جب دوزخی جائیں گے تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے, پھر اس کے بعد رحمت سے دوری ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ شروع میں کہا تھا بتائیں کہ تم عملوں کے حساب سے کون بہتر ہے, اور آخری میں کیا کہہ دیا؟ ہم سنتے سمجھتے تو ہم جو اس کی میں نہ ہوتے. پھر آخری میں کیا کہا؟ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا. خدا ظلم نہیں کرے گا, ہم خود ہی ظلم کرتے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے کہ جزا اور سزا اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے. ہمارے لیے کیا ہوگا؟ خدا اپنے طرف سے کچھ نہ کرے گا, خود ہی کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج تو قرآن ہی چھوڑ دیا آج کل. اب کیا اس طرح سے جائیں گے قیامت ہے تو سورہ قوم کا کیا ہوگا؟ آج قوم میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ ملک کو سمجھ کے ایک بار بھی پڑھا ہے؟ یہ ہم نے جو بیڑا اٹھا کے اس ممبر سے انشاءاللہ 3 مجالس میں سورہ ملک ختم ہے انشاءاللہ. یہ بیڑا چلنا اور ہر ممبر سے چلنا جہاں بھی قرآن کا شروع. اگر ہم کو امام زمان کی ظہور کی تیاری کرنا ہے تو جب درود پڑھ دیں قرآن کو دل پہ لانا ہوگا, ورنہ امام نہیں آئیں گے. امام کیسے آئیں گے جبکہ لوگوں کے دل پہ قرآن نہیں ہے؟ کیا ساتھ دیں گے جب قرآن سننے تک کی اس قوم میں طاقت نہیں؟ تو ایمان کو دیکھنے کی کیا طاقت رہے گی؟ خود پوچھے اپنے دل سے. ایک ملک وہ ہے, ایک ملک, ایک چھوٹا سا سنا تو بات ختم کر دی. 11 امام علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. وقت کے بادشاہ نے, عباسی بادشاہ نے ان کو بلایا ملٹری چھاونی پہ کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں, اور اپنے 90,000 سپاہیوں سے پریڈ کرائی تاکہ امام کے دل پہ دہشت ڈالے. تو بادشاہ نے کہا ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تبارک الذی بیدہ ملک. امام نے کہا, امام زمان کے والد ہے, کہا تو دیکھنا چاہتا ہے ملک؟ آنکھ اٹھا کے دیکھ. جو پردے ہٹائے امام نے وقت کے بادشاہ کو, تو لاکھوں ملائکہ دیکھے ہتھیار لیے ہوئے, کہا یہ ملک ہے خدا کا, یہ ملک ہے خدا کا. ہم اس آج عید زہرا پہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تیرے ولی اصغر کا ظہور میں تعجیل فرما, اور تیرے ملک کو یہاں دکھا ہماری زندگی میں, اس سے پہلے کہ قیامت ہو جائے. درود پڑھتے ہیں.